بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک میں جلسوں کا کانفرنسوں کا کوئی رواج نہیں ہے۔ رات نوشیرہ ختم قرآن کا جلسہ تھا اور اس مناسبت کی وجہ سے آج رات کو قصے خوانی میں جلسہ ہے۔ سیرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے موضوع پر اس مناسبت کی وجہ سے یہ ایک ضمنی طور پر نماز عشاء بعد مدرسہ قاسمیہ انصار العلوم جراوہ کے اندر جلسے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ زیادہ لمبا وقت آپ کا میں انشاءاللہ نہیں لوں گا۔ ایک ضروری مسئلہ قرآن کی روشنی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کا سب سے اہم مسئلہ توحید، ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسی بات اور ایک ایسا باز جو 1,24,000 انبیاء نے کیا۔ وہ مسئلہ بہت اہم ہوگا جس کے لیے اللہ نے نبی بھیجے۔ ایک نبی نہیں بھیجا بلکہ 1,24,000 کتنے 1,24,000 کو پیش انبیاء ہے۔ وہ مسئلہ بہت اہم ہوگا کہ وہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں جس کے لیے اللہ نبی کو بھیجے، اور پھر ایک کو نہیں 1,24,000 کو بھیجے۔ اور پھر ہر نبی کو لوگ اس مسئلے کی وجہ سے پتھر مارے، ہر پیغمبر کو اپنے گھر سے نکالے، ہر نبی کو برا کہے، ہر پیغمبر کو گالیاں دے، ہر پیغمبر کے چہرے پر پتھر مارے جائے، ہر پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں، ہر نبی کو اذیتیں دی جائے، اور اس کے بعد بھی وہ پیغمبر اس مسئلے کو نہ چھوڑے، اس پیغام کو نہ چھوڑے، اس دعوت کو نہ چھوڑے۔ معلوم ہو کتنا اہم ہے مسئلہ کہ ساری خدائی میں اللہ کے نزدیک اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں۔ جس مسئلے کے لیے پہلے نبی بھیجے جائے اور بعد میں پھر ان انبیاء کو گھروں سے نکالا جائے، پہلے ان انبیاء کو گھروں سے نکالا جائے، ان انبیاء کے چہرے پر پتھر مارے جائے، ان کو برا کہا جائے، لیکن پیغمبر اذیتیں اٹھا کر تختہ دار پر لٹک کر جیلوں میں جا کر گھروں سے نکل کر بھی اس مسئلے کو نہ چھوڑے۔ معلوم ہو کہ اس سے اللہ کی خدائی میں اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ مسئلہ ہے مسئلہ توحید۔ اس موضوع پر میں کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ توحید کا اقرار کرتے ہیں، ہم لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم توحید کے قائل ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ توحید پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ توحید کے بغیر چھٹکارا نہیں، ہم زبان سے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے عمل میں اور عقیدے میں توحید کی وہ روح نہیں جس کا تقاضا اللہ سے کیا، پیغمبروں نے کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وقت آئے گا کہ لوگ شرک کریں گے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ یہ وقت ایسا آئے گا کہ شرک کی چال کی اٹھی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہوگی، بے آواز ہوگی لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے سمجھا کہ شاید شرک اس کو کہتے ہیں کہ ایک پتھر کی مورتی اس کو سجدہ کیا جائے، ایک پتھر کی مورتی ہو اس کو مشکل کشا کہا جائے، ایک پتھر کی مورتی ہو اس کو خدا مانا جائے، صرف یہ شرک ہے۔ شرک کے معنی کیا ہے؟ شرک اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کا تقاضا اللہ سے کرنا، جس چیز کی امید اللہ سے کرنی، جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا جا سکتا ہے، وہ تقاضا اللہ کے علاوہ کسی بندے سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، کسی پتھر سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، کسی مورتی سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، کسی سورج سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، چاند سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، درختوں سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، دیوتاؤں سے کیا جائے تو یہ شرک ہے۔ وہ تقاضا اللہ کے علاوہ اور ہم کسی بھی کائنات کے آدمی سے اس تقاضے کی چیز کریں تو اس کا نام شرک ہے، اور اسی شرک کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔